السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احب المحدثین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی حدیثا۔ ہمیں محدثین سے محبت ہے، ہمیں ائمہ محدثین کے طریقوں سے، ان کے منہج سے، ان کی صفات سے، ان کی عادات سے، ان کے طریقہ تعلیم سے، اللہ اکبر، ہمیں محدثین کی ہر چیز سے محبت ہے کہ نہیں جی؟ اللہ اکبر، جن کی دن رات کی محنت سے قرآن و حدیث ہم تک پہنچا، الحمدللہ۔ تو آپ نے بھی چاہا کہ ہمیں سند دی جائے اجازت روایہ کی، جیسا کہ ہم نے کل فضیلت الشیخ المحدث مفتی محمد رفیق الطاہر ابو عبد الرحمن حافظہ اللہ، ان سے ہم نے اجازت روایہ لیا۔ تو آج میں آپ بیٹوں کو بھی محدثین کی سنت کی موافقت کرتے ہوئے اجازت روایہ دینا چاہتا تھا۔ تو پھر ہم نے مشورہ کیا کہ پڑھا کیا جائے، تو الحمدللہ ہمارے جو سابقہ سالوں میں یہ ہماری مجالس عرب و عجم میں لگیں، اس میں مسند احمد اور بڑی بڑی کتابوں کے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا، کتابوں سے پڑھا۔ تو آج کی یہ نشست یہ ہم خاص کرتے ہیں کتب جرح و تعدیل کے ساتھ، چونکہ اس مہینے ہم نے تقریباً 100 جرح و تعدیل کی کتاب کے ساتھ ہمارا لگاؤ رہا ہے، تقریباً کم و بیش۔ تو آج کی یہ ہماری مبارک مجلس، اللہ اکبر، میرے بیٹو، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہاں ہمیں محدثین کی سنت سے پیار ہے۔ محمد حیات اللہ شاعری سندھی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے ساتھ مجھے تقریباً 1 ہفتہ رہنے کا موقع ملا۔ میں چھوٹی عمر میں تھا، 17 سال عمر تھی، جامعہ رحمانیہ پڑھتا تھا جیکب آباد سندھ میں۔ ان سے اجازت روایہ لیا، پھر نیو سعید آباد میں آ گیا، پیر سید شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہراہی سندھی صاحب کے لائبریری میں، تو شیخ صاحب بھی وہاں پہنچے۔ تو اس طرح مجھے ان کے گھر اور دوست کے گھر وہاں ٹھہرنے کا موقع ملا شیخ کے ساتھ 2 دن، پھر نیو سعید آباد میں بھی ہم اکٹھے رہے، الحمدللہ مجھے کافی ان سے فائدہ کا موقع ملا۔ یہ ساری داستان میں نے اپنا سفر نامہ محدثین کی تلاش میں اس میں سر لکھ دی ہے، اور اس واسطے سے یعنی یہ اجازہ عامہ کے طریق سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک واسطہ یہ اجازہ عامہ ہے، اور دوسرا واسطہ فضیلت الشیخ رفیق طاہر جو کل تشریف لائے ہمارے ادارہ سنت سینٹر میں ان سے بھی بیان کرتا ہوں۔ شیخ محترم کے پاس مزید 2-3 اور سندیں بھی ہیں جن سے اس سند کو تقویت ملتی ہے، اور یہ وہ سند ہے جو دنیا میں سب سے اعلیٰ سند ہے، محمد حیات اللہ شاعری صاحب رحمہ اللہ کے طریق سے میرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 17 واسطے ہیں۔ کیا ہیں؟ 17 واسطے ہیں۔ ہمیں چونکہ ائمہ محدثین کے سنتوں سے پیار ہے، ایک ادا سے پیار ہے، ہماری زندگی کا ٹارگٹ ویژن ہے، اللہ ہمیں زندگی دے، توفیق دے، صحت و تندرستی دے، تو ہم ایک چیز پر، ایک اصول پر، ایک ادا پر ہم محدثین کی وہ مبارک چیزوں کو ہم دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ہم ایک بڑے مشن کے ساتھ لاہور بیٹھ گئے ہیں، تو اب پہلے سے بھی کام 100% اور تیز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تو قادر ہے۔ آج کی مجلس ہے مجلس سماعی اطراف کتب الرجال، واضح؟ تو اب ساری کتابوں سے تو مشکل ہے، ٹائم تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں ہر جرح و تعدیل کی کتاب کا اول راوی اور آخری راوی، خواہ 1 سطر ہو یا 1 صفحہ ہو، تھوڑے ہی ہیں،
تو وہ ہم شروع کرتے ہیں. اوکے, تو جو بھی کتاب شروع کرنی ہے بھائی پہلے پڑھے گا اولو, لفظ اولو. مثلا اولو تقریب تہذیب پہلا راوی, آخر تقریب تہذیب آخری راوی. جی شیخ محترم بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول الجامع فی المراسل. آدم بن ابی اوفا قال البخاری رحمہ اللہ. آدم بن ابی اوفا روا عن معمر مرسل. والآخر ام کلثوم بنت ابی سلمہ قال الآلائی وقال الترمذی لم تسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اول تقریب التہذیب. احمد بن ابراہیم بن خالد موصلی ابو علی نزیل بغداد صدوق من العاشرہ مات سنۃ 36. والآخر ابو الیمانی مصری وقع كذلك في الطہارة والصواب ابو لقمان واسمه محمد بن عبد الله بن خالد خراسانی مستور من الحادی عشرہ. جزاکم اللہ خیر. یعنی شیخ محترم نے 2 کتابوں کے طرف شروع اور آخر پڑھے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ ساری کتابیں جیسے ہم نے پورا مہینہ پڑھی پوری کتابوں کے سماع مجالس ہوں انشاءاللہ. اگلے رمضان کے بعد ہمارا سال کا دورہ شروع ہو رہا ہے تخصص علوم حدیث کا, اس میں ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. جی بھائی جان آگے کون سی کتاب ہے؟ الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین. یعنی یہ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے 29 کتابوں پر مشتمل. جیسے کہ ہم نے اس میں تعارف کروایا 29 اس میں کتابیں ہیں. جی بیٹا اول اور آخر پڑھیں. اول اٹھا لیں. اول الجامع للکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین. ابان بن جعفر النجيرمي المخرمي شيخ كان بالبصرة كان يقود يوم الجمعة بالإحذاء المجلس السادس في الجامع ويحدث ذهبت يوم إلى بيته للاختبار فأخرجوا إلى أشياء الأخرجها عن أبي حنيفة فحدثنا منها عن أبي حنيفة فحدثنا منها عن محمد بن إسماعيل الساعي حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حنيفة حدثنا عبد الله بن دينار حدثنا ابن أمارة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الوتر في أول الليل مسخطة للشيطان فأكل السحور مرضات للرحمن فرأيت قد وضع على أبي حنيفة أكثر من 300 حديث لم يحدث بها أبو حنيفة قط لا يحل أن يشتغل بروايتي فقلت له يا شيخ اتق الله ولا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما زادني على أن قال لي لست مني في حلي فقمت فتركت فإنما ذكرت لأن أحداث أصحابنا لعلهم يشتغلون بشيء من رواياته. اللہ اکبر. یہ پہلا راوی آخری راوی وآخر اليعقوبي محمد بن فضل بن بختیاری. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیرہ. جی شیخ محترم آمش کون سی کتاب بیٹا؟ کتاب کا نام ایوہ جامع سوالات الحدیثیہ. اللہ اکبر. ابھی چند دن پہلے ہم نے اس کا تعارف بتایا. اس میں کل کتنی کتابیں تھیں؟ 25 کتب سوالات اہم محدثین کی. تو اس کا اول اور آخر بیٹا پڑھیں. اول بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول جامع السوالات الحدیثیہ. ابان بن اسحاق الاسدی الکوفی النحوی قال ابن محضر سألت یحیی عن ابان بن اسحاق روى عنه مروان بن معاویة الفزاری ويعلى بن عبید وغيرهما فقال ليس فيه بأس. وآخر يونس بن أبي يعفور يونس بن أبي يعفور واسمه وقدان وقيل واقد العبدي الكوفي. قال الدوري سمعت يحيى بن معين يقول يونس بن أبي يعفور ضعيف. وقال الآجري عن أبي
وقال الآجري عن أبي داود ليس لي به علم بلغني عن يحيى أنه قال ضعيف. قال البرقاني قلت للدارقطني يونس بن أبي يعفور يروي عن أبيه قال كوفيان ثقتان. صدق الله العظيم. اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخانہ صاحب قریب آ جائیں، بیٹا وہاں دے دو، وہاں دے دو۔ کتاب کا نام سے شروع کرنا ہے، جلدی ذرا ٹائم کرو۔ اول مصباح العریب فی تقریب الرواة الذین لیسوا فی تقریب التہذیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا ابن جعفر ابو سعید شیخ بصری قال ابن غلام الزہری یضع الحدیث۔ دکھانا جلد دکھانا، آخر پڑھیں، آخر اس میں الیعقوبی محمد بن الفضل بن زبیانہ الواعظ۔ اگلی بیٹا کتاب، اگلی کتاب آگے اول تہذیب التہذیب للحافظ ابن حجر۔ احمد بن ابراہیم ابن خالد ابو علی الموصلی نزیل بغداد روا عن محمد بن ثابت العبدی و فرج بن فضالت و حماد بن زید و عبداللہ بن جعفر المدینی و یزید بن زرعی و ابی عوانۃ و ابراہیم بن سعد وغیرہم روا عنہ ابو داود حدیثا واحدا وروا ابن ماجہ فی التفسیر عن ابن ابی الدنیا عنہ و ابو زرعۃ الرازی و محمد بن عبداللہ الازرمی و موسیٰ بن ہارون و ابو یعلا الموصلی و ابو القاسم البغوی و آخرون وکتب عنہ احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین وقال لا بأس به۔ وقال صاحب التاریخ الموصلی کان ظاہر الصلاح والفضل قال موسیٰ بن ہارون مات لیلۃ السبت لثمان مزین من ربیع الاول سنۃ 36 و200 قلت وذکرہ ابن حبان فی الثقات قال ابراہیم بن الجنید عن ابن معین ثقۃ صدوق۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخر التہذیب التہذیب۔ نشانی لگا لیا کرو نا پہلے۔ خالۃ ابراہیم ابن میسرہ عن امرأۃ مصدقۃ فی سنن ابی داود ولم اقف علی تسمیۃ واحدہ۔ یعنی یہ بیٹو ماشاءاللہ بہت زیادہ کتابوں میں سے چند ہم نے پڑھی ہیں۔ چلو اللہ تعالی ہمارے چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے اسی نسبت سے، اسی بہانے ہمیں اس مبارک فن سے محبت پیدا ہو جائے اور ہمارا اوڑھنا بچھونا علم حدیث ہو جائے۔ تو یہ مرویات پر میرے ایک یمنی شاگرد نے السراج المنیر فی اسانید ابن بشیر کے نام سے میری تمام مرویات کو جمع کر دیا ہے۔ یہ جو ہماری کتاب عالی سند کے اصول و ضوابط چھپی ہے، اس کے آخر میں وہ جز بھی رسالہ بھی ہم نے شائع کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور ہمارا اوڑھنا بچھونا خدمت دین بنائے۔ بیٹو اس سند کے تقاضوں میں سے چند تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے، اسلام کے لیے اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ مخلص ہو جائیں۔ آپ کی نسبت محدثین کے سلسلہ سند کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ واضح؟ تو دوسرا تقاضا بیٹو، کبھی بھی کسی عالم دین کی غیبت نہیں کرنی، کسی شیخ کی غیبت نہیں کرنی۔ مرنا جینا قرآن و حدیث بنا لینا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ان ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اساتذہ کے لیے، ہمارے معاونین کے لیے، مخلصین کے لیے، ہماری انتظامیہ کے لیے، اس مسجد محمدی کیر کلاں جنہوں نے ہمیں اتنی بڑا حال مہیا کیا، اللہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔